سن 2000 تک پہنچتے پہنچتے یہ سن 95 سے سن 99-2000 تک جو 5 شورا کے ممبران تھے ان میں سے 5 کا انتقال ہو گیا. مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا عمر پالن پوری صاحب اور مولانا سید احمد خان صاحب، میاں جی محراب اور بھائی عبدالمقید صاحب بنگلہ دیش والے. تو بقیہ پھر 5 رہ گئے، حاجی نواب صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، بھائی افضل صاحب، مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب. تو بہرحال سن 2000 میں پھر یہ حضرات جو ہے گئے سفر پر یورپ اور امریکہ کے تفصیلی سفر پر. یہ حضرات روانہ ہوئے اور ظاہر جب حضرات جاتے ہیں سفر پر تو پھر فائدہ تو ہوتا ہے اور ایک ماحول بنتا ہے اور پھر ان کی اپنی بھی برکات ہوتی ہیں بزرگوں کی. تو ایک فضا مزید فضا بنی الحمدللہ یورپ اور امریکہ کے اندر اور اجتماعات وغیرہ ہوئے. تو سن 2001 میں مولانا اسحاق اتاروی صاحب انہوں نے خط لکھا مولانا سعد، مولانا زبیر اور مولانا افتخار الحسن ان حضرات کو، جس کے اندر انہوں نے کچھ خدشہ ظاہر کیا مولانا سعد کے بیانات کے بارے میں کہ ان کے بیانات کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مولانا صاحب حسن جو کہ ایک طرح سے اعتراضات کا آغاز اس خط کے ذریعے سے ہوا. پہلے بھی کچھ خدشات تھے لیکن یہاں سے باضابطہ خطوط کی شکل میں بھی اب یہ بات جو ہے نا وہ شروع ہو گئی. سن 2002 میں مولانا سعد نے منتخب بحدیث بھی اس کی تقسیم بھی شروع کر دی اور ظاہر ہے مستقبل میں پھر ان کا جو پلان تھا یا مشن تھا وہ یہی تھا کہ اس کو تعلیم کا حصہ بنایا جائے. جو پھر بعد میں انہوں نے سن 2002 سے جو تقسیم شروع کی تو سن 2006 میں پھر اس کی تعلیم بھی انہوں نے بعد میں شروع کرائی نظام الدین مرکز میں، جو کہ بغیر مشرے کے جو باقی مولانا زبیر صاحب اور باقی حضرات ان کو اعتماد نہیں لیے بغیر تو یہ تعلیم شروع ہوئی. اس سے پھر بہت مسائل پھر بعد میں پیدا ہوئے. 15 مئی 2004 میں بہت بڑا ایک سانحہ ہوا دعوت التبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ یہ کہ جو مفتی زین العابدین صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا فیصل آباد کے اندر. تو یہ شورا کے بندے تھے، پرانے ساتھی تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے. ان بزرگوں کے جو ہے جانے سے اور خاص طور پر مفتی صاحب کے جانے سے بہت بڑا پھر خلا پیدا ہوا. پھر نہ ہو سکا اور بہت سی باتیں پھر بعد میں شروع ہوئی جس کے اندر جیسے پہلے عرض کیا کہ منتخب حدیث جو تھی اس کا تعلیم رد عمال کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی نظام الدین مرکز کے اندر. تو اس کے پھر 1 سال کے بعد بھائی افضل صاحب جو تھے شورا کے بندے ممبر وہ بھی انتقال کر گئے. تو آہستہ آہستہ شورا کے جو ہے نا یہ سارے حضرات اب 3 ہی افراد رہ گئے تھے، مولانا سعد، مولانا زبیر اور حاجی عبدالوہاب صاحب. تو یہ جو 2006 میں تعلیم شروع کی گئی
مرکز میں نظام الدین میں منتخب حدیث کی، تو یہ ایک انہوں نے کہا باقی بزرگوں نے بھائی آپ نے ترتیب کے اندر تبدیلی کر دی، جو مطلب ہے کہ اتنے عرصے سے کسی نے نہیں کی۔ تو جیسے پہلے عرض کیا کہ ترتیب تبدیل اگر ہوتی بھی ہے تو اگر مشرے کے ساتھ ہو تو اس کے اندر جو ہے جوڑ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں مشرے کے اندر جوڑ ہے اور بغیر مشرے کے توڑ ہے۔ وہی پھر صورتحال ہوئی کہ اگر آپ کوئی کام بغیر مشرے کے کرتے ہیں، اعتماد میں لیے بغیر ساتھیوں کو، اور اگر شورا ہے تو اس شورا کے اندر جو اپنے برابر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بغیر اعتماد میں لیے ہوئے کوئی کام اس طرح ہوتا ہے تو پھر اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ تو 2010 میں پھر اجتماع ہوا ٹنگی میں، اور یہاں الحمدللہ یہ ٹنگی کے اندر اجتماع ہوا تو اس کے اندر پہلی دفعہ اجتماع 2 حصوں میں ہوا کہ ایک جگہ جمع کرنا لوگوں کو مشکل ہو گیا، تعداد بڑھ گئی، تو 2 حصوں کے اندر یہ اجتماع کرنا پڑا، آدھے بنگلہ دیش کا ایک ہفتے میں، آدھے بنگلہ دیش کا اگلے ہفتے میں۔ اب جی وہ واقعہ ہوا جس نے یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو ایک مسئلہ ہوا دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر، وہ اس واقعے سے ہوا۔ 18 مارچ 2014 کو شیخ الحدیث مولانا زبیر الحسن صاحب ان کا انتقال ہو گیا، تو تقریباً 63 سال ان کی عمر تھی۔ تو جب ان کو اسپتال بیماری کے دوران لگے جانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں میں نے مجھے احرام کا لا کے 2 مہینے عمرے کے لیے جانا ہے، مطلب ان کی کیفیت کچھ یوں تھی۔ تو جب ان کے وہ لے کے جانے لگے ان کو، تو ان کا نہیں آپ کو اسپتال ابھی لے کے جانا ہے، تو ان کا نہیں میں نے عمرہ کرنا ہے۔ تو اسپتال جاتے ہوئے پھر انہوں نے نظام الدین مرکز کو ایسے کہا کہ السلام علیکم، خدا حافظ نظام الدین۔ مرکز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور بزبان حال یہ کہہ رہے تھے کہ اب سفر آخرت ہے اور دوبارہ یہاں پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو ایک ان کی دعا تھی مولانا زبیر صاحب کی، اور وہ دعا عجب دعا تھی۔ وہ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے نظام الدین کے اندر فتنہ آنے سے پہلے اٹھا لے، یعنی موت کی دعا کی کہ اس سے پہلے کہ نظام الدین میں فتنہ آئے یا اللہ تو مجھے موت دے دے۔ بہرحال ان کا انتقال ہوا۔ افتخار الحسن کاندھلوی صاحب جو ان کے چچا تھے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو مولانا زبیر الحسن صاحب جو تھے ان کا جانا پھر اس بات کا آغاز ہوا 90 سال میں پہلی دفعہ دعوت تبلیغ کی محنت 2 حصوں میں تقسیم جو کہ ہوگی اس لحاظ سے، کہ اس واقعے کے بعد مولانا زبیر الحسن صاحب 2010 میں 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 2010
زبیر الحسن صاحب کے انتقال کے بعد جو تبلیغ کے جو بقیہ حضرات تھے اس خدشے سے جو پھر واقعات ہوئے نظام الدین میں مرکز میں کہ ان کا وہاں رہنا محال ہو گیا تو وہ پھر وہاں رہ نہ سکے اور دوسرا مرکز پھر جو ہے بنانا پڑ گیا بمبئی میں گجرات اسٹیٹ کے اندر. تو یہ بہرحال بہت بڑا کہہ لیں کہ سانحہ تھا دعوت اور تبلیغ کی محنت کا. تقریباً 90 سال کی محنت کے بعد یہ کام 2 حصوں میں تقسیم ہوا. مولانا زبیر الحسن صاحب کے انتقال کے بعد